اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم النوع الثانی عشرہ افعال المدح والذم وہی اربعۃ۔ بیس الحمدللہ آج ہماری 12ویں نوع میں ہے جو کہ افعال مدح و ذم کے بارے میں ہے۔ 12ویں نوع عوامل کی افعال مدح و ذم کے بارے میں ہے۔ افعال مد کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ افعال جو انشاء مد یعنی تعریف کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ افعال مد یعنی وہ افعال جو انشاء مد یعنی تعریف کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اور یہ دو ہیں، نعما اور حبذا۔ اور افعال ذم ہیں۔ افعال ذم کیا ہوتے ہیں؟ افعال ذم وہ ہیں جو انشاء مذمت کے لیے وضع کیے گئے ہیں، جو ذم کے لیے وضع کیے گئے ہیں، جو مذمت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں، وہ افعال ذم ہیں۔ اور یہ دو ہیں، بیسا اور ساء۔ تو پس دونوں یعنی افعال مد و ذم جو ہیں کتنے ہیں جی؟ 4۔ افعال مد و ذم 4 ہیں۔ ان کا ہم لوگوں نے جو کہتے تھے کہ مثلا سابقہ تھے افعال ناقصہ کیا عمل کرتے، اسم کو رفع، خبر کو مطلب نصب دیتے ہیں، حروف مشبہ بالفعل، جی اسم کو نصب اور خبر کو رفع۔ یہاں اسم و خبر کو ہم نے نہیں ڈھونڈنا، ذرا غور فرمانا۔ افعال مد و ذم میں مبتدا خبر کو چیک نہیں کیا جاتا۔ افعال مد و ذم میں یہ جو 4 ہیں، نعما، بیسا، ساء، حبذا۔ حبذا کو ایک مرتبہ کنار پہ رکھ دیں، اس کی گفتگو بعد میں کرتے ہیں۔ ان 3 کے بارے میں میں آپ کو اکٹھی ایک چیز بتاتا ہوں۔ نعما، بیسا، ساء، ان کا فاعل 3 قسم کا ہوتا ہے۔ نعما، بیسا، ساء کا فاعل 3 قسم کا ہوتا ہے، تینوں کا ایک جیسا ہے۔ یا ان کا فاعل معرف باللام ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر الف لام لگی ہوئی ہوتی ہے، یا ان کا فاعل تینوں کا نعما، بیسا، ساء کا فاعل جو ہے مضاف ہوتا ہے، مضاف ہوتا ہے معرف باللام کی طرف۔ مثالیں بھی عرض کرتا ہوں۔ یا ان تینوں کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ چھپی ہوئی ضمیر ہوتا ہے جس کی تمیز آتی ہے نکرہ منصوبہ کے ذریعے سے۔ کیا عرض کیا جی؟ نعما، بیسا، ساء کا جو فاعل ہے وہ جی 3 قسم کا ہوتا ہے، یا معرف باللام ہوتا ہے، یا فاعل معرف باللام والے کی طرح مضاف ہوتا ہے، یا ضمیر ہوتا ہے جس کی تمیز نکرہ منصوبہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ مثلا جب فاعل معرف باللام ہوتا ہے، سب کا ایک جیسا ہے، میں ایک نعمہ کی مثال دے رہا ہوں، باقی بھی اسی طرح ہیں، کیونکہ نعم الرجل زید، نعم الرجل، نعمہ افعال مد میں سے ہے۔ الرجل، الرجل الف لام لگی ہوئی ہے تو معرف باللام ہو گیا۔ اور اس کے جو بعد زید ہے اسے کہتے ہیں مخصوص بالمد۔ مخصوص بالمد کیا ہوتا ہے؟ مخصوص بالمد وہی ہے جس کی تعریف کی گئی ہے، اسی کو کہتے ہیں مخصوص بالمد۔ اگر مثلا فرض کریں ذم کے بعد ہے تو وہ ان افعال کے بعد جو آئے گا تو اس سے کہا جائے گا مخصوص بالذم۔ فعل ذم کے بعد مخصوص بالذم، اور مد کے بعد کہتے ہیں مخصوص بالمد۔ تو یہ جو مثال دی ہے کس کی تھی؟ جب فاعل معرف باللام ہو، نعم الرجل زید، نعمہ فعل مد، الرجل فاعل اس کا، اور زید مخصوص بالمد۔ دوسری قسم جی، جب نعمہ کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہو معرف باللام والے کی طرف۔ نعمہ صاحب الفرس زید، صاحب، نعمہ کا فاعل کیا ہے؟ صاحب، کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے معرف باللام الفرس کی طرف۔ نعمہ صاحب الفرس زید۔ اور جو تیسری ہے مثلا کہ جب نعمہ کا فاعل ضمیر ہو جو نعمہ کے اندر ہو،
اور اس کی جو تمیز ہے نکرہ منصوبہ ہو، نعما رجلان زیدن، نعما کا جو فاعل ہے اس نعما کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہے، رجلان اس کی تمیز ہے، اور زید جو ہے وہ مخصوص بالمد ہے۔ یہ نعما کی میں نے مثالیں دی ہیں۔ اسی طرح سا کی بھی یہی ہیں، بیسا کی بھی یہی ہیں۔ یہ تین ایک جیسے ہیں، یہ تین ایک جیسے ہیں۔ پس نعما بیسا سا کے ساتھ جو سلوک ہے وہ ایک جیسا ہے۔ ان کا فاعل مرب اللام کی طرح مضاف ہوتا ہے یا ضمیر ہوتی ہے جس کی تمیز نکرہ منصوبہ ہوتی ہے۔ اب آئیے یہ مطالب مد نظر رکھیں، کچھ عبارت میں مطالب ہیں وہ انشاءاللہ ہم لیتے ہیں، لیکن ایک بات مد نظر رکھنی چاہیے ساتھ ساتھ، وہ یہ ہے کہ جو مخصوص کی بات کی ہے میں نے، مخصوص بالمد ہو یا ضم ہو، قرینے کی وجہ سے کبھی کبھی مخصوص بالمد کو یا ضم کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے، البتہ قرینہ موجود ہو۔ مثال کے طور پر نعمہ میں آیا ہے نعم العبدو، نعم العبدو، ٹھیک ہے، تو اس کا آگے نہ وہ نہیں لگا ہوا مطلب ہے جو مخصوص بالمد ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نعم العبد ہے ایوب، نعم العبد ایوبو۔ یہ کہاں سے سمجھا ہے؟ سیاق آیت کے قرینے سے نا یہ بات سمجھتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ مخصوص کو اس وقت حذف کرتے ہیں جب کوئی قرینہ موجود ہو تو پھر اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ آئیں عبارت کی طرف انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع الثانی عشر، 12ویں نوع افعال المدح والذم، 12ویں نوع افعال مد اور ذم کے بارے میں ہے۔ وہیا اربتن، وہیا یہ افعال مد و ذم اربتن 4 ہیں۔ الاولو نعما، ان میں پہلا نعما ہے۔ اصلہ نائما، تھوڑا بتا رہے ہیں کہ یہ اصل میں کیا تھا، نعما جو ہے اصلہ، اصل نعما کیا تھی؟ نائما بفتح الفا، یعنی نون کو فتح دینا ہے، وکسر العین، عین کو کسرہ دے، نائما بفتح الفا وکسر العین کیا ہو جائے گا؟ نائما۔ پھر کیا کیا جی؟ فکسرت الفاء اتباعا للعین، فا کو کسرہ دے دیا گیا، فا کلمہ کو یعنی جو نون تھی نا اس کو کسرہ دے دیا گیا، کیوں؟ اتباعا للعین، عین کی پیروی کرتے ہوئے، عین کلمے کی پیروی کرتے ہوئے، کیونکہ عین کے نیچے کسرہ ہے تو اس کی پیروی کرتے ہوئے فا کلمے کو بھی کسرہ دے دیا گیا۔ پھر ثم اسکنت العین للتخفیف، پھر تخفیف کے لیے عین کلمہ کو ساکن کر دیا گیا، عین کلمے کو ساکن کر دیا گیا۔ فصار نعما، تو پس نعمہ ہو گیا، نعمہ بن گیا۔ یہ تو اس کی تھوڑا سا نہ بتایا کہ اصل میں کیا تھا اور یہ نعمہ کیسے بن گیا، اصل میں کیا بنا کیسے، ٹھیک ہے، آگے وہ مطلب بتایا جا رہا ہے۔ وَهُوَ فعل مدحن، نعمہ کیا ہے؟ فعل مد ہے۔ وَفَاعِلُهُ قد يكون اسم جنس معرفا باللام، وَفَاعِلُهُ نعمہ کا فاعل کبھی اسم جنس معرف باللام ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر کیا لگی ہوئی ہوتی ہے؟ الف لام۔ مثلو جیسے نعم الرجل زید، نعم الرجل زید، نعم فعل مد، الرجل اس کا فاعل زید جو ہے مخصوص بالمد ہے۔ نعم الرجل زید، مرد کتنا اچھا ہے، نعم الرجل، رجل کتنا اچھا ہے، مرد کتنا اچھا ہے، زید جو کہ زید ہے، کیونکہ عرض کیا ہے کہ یہ مخصوص بالمد وہی ہے نا جس کی تعریف کی ہے، مرد کتنا اچھا ہے، وہ مثلا کون؟ جو کہ زید ہے۔ مخصوص بالمد وہی ہوتا ہے جو اس کی تعریف ہوئی ہے۔ یہاں کچھ ترکیب کی جا رہی ہے، اس پہ ذرا آپ دھیان دیں، بلکہ میں یہاں اس کی ترکیب بھی مختصر، ادھر ہی تھوڑا غور فرمانا، پھر میں عبارت میں چلا جاؤں گا۔
اسی جگہ سے عبارت کا ہم تطبیق کر رہے تھے، لیکن ایک چھوٹی سی ترکیب، نعم الرجل زیدن کی مثلا ترکیب کرتے ہیں، کیا کریں گے؟ نعم فعل، رجل فاعل، ٹھیک ہے، خبر مقدم، نعم الرجل زیدن، زید مبتدا، زید مبتدا بعد میں نعم الرجل خبر، مبتدا خبر مل کر کیا ہوگا جائے گا؟ ایک جملہ، اس صورت میں ایک جملہ بن جائے گا۔ اور ایک ترکیب اور ہے جس سے دو جملے بنتے ہیں، نعم الرجل فعل فاعل ایک جملہ، زید کو کہیں گے خبر اور اس کا جو مبتدا ہے وہ معذوف ہے، یعنی ہوا زیدون۔ اس دوسری صورت میں دو جملے بن جائیں گے، اور جو پہلی میں نے صورت بنائی ہے نعم الرجل زیدون، زید مبتدا نعم الرجل خبر ایک جملہ بن جائے گا، اور دوسری صورت میں کہ جب بنایا نعم الرجل فعل فاعل الگ جملہ بنا لیں گے، اور زید کو کہیں گے خبر ہے جس کا مبتدا معذوف ہے یعنی ہوا زیدون، تو دو جملے ہو جائیں گے۔ یہ یہاں اس کو بتایا جا رہا ہے، آگے ترکیب کی صورت بتائی جا رہی ہے۔ نعم الرجل زیدون، ٹھیک ہے، کتنا اچھا آدمی ہے زید، فالرجل مرفوع، پس رجل مرفوع ہے، رجلو پڑھا ہے، رجل مرفوع ہے، مرفوع کس کو کہتے ہیں؟ پیش کو کہتے ہیں، مرفوع ضمہ پیش، بِأَنَّهُ فاعل نعمہ، اس لیے کہ یہ رجل فاعل نعمہ، نعمہ کا فاعل ہے، وزید مخصوص بالمد، اور زید مخصوص بالمد ہے، مرفوع، یہ زید پہ رکھنا، رجل کی تو بات ہو گئی، زید جو ہے مرفوع ہے، بِأَنَّهُ مبتدا، کیونکہ یہ زید مبتدا ہے، وَنِعْمَ الرَّجُلُ خَبَرُهُ، اور نعم الرجل خبرہ، زید کی خبر ہے، مقدم علیہ، جو زید پر مقدم ہے، زید پر مقدم ہے، مبتدا بعد میں خبر مقدم ہے۔ یہ ایک ترکیب ہو گئی ہے۔ دوسری ترکیب پہ اپنے عزیزوں کی خدمت میں عرض ہے، ذرا غور فرمائیں، وَمَرْفُوٌ بِأَنَّهُ خَبَرُهُ، وَمَرْفُوٌ یعنی یہ زید مرفوع ہے، بِأَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ، یعنی یہ زید خبر ہے مبتدا معذوف کی، وہ کیا ہے؟ وا ہوا ضمیر، اور وہ ضمیر ہے، تقدیرہ، اس کی تقدیر کیا ہوگی؟ نعم الرجل ہوا زیدون، نعم الرجل ہوا زیدون، تو اب کیا ہوگا؟ فَيَكُونُ عَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ جُمْلَةً وَاحِدَةً، پہلی صورت میں ایک جملہ ہوگا، اپنے دل کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، پہلی صورت مثلا کون سی؟ جب کہا ہم نے نعم الرجل زیدون، زید مبتدا، نعم الرجل فعل فاعل مل کر خبر، تو مبتدا خبر ایک جملہ ہوا نا، پہلی صورت میں ایک جملہ ہوگا۔ وَعَلَى تَقْدِيرِ الثَّانِي، دوسری تقدیر میں، دوسری صورت میں جملتین، دو جملے ہوں گے۔ دوسری صورت کون سی بنائی تھی؟ جب کہا نعم الرجل، ایک جملہ بنایا، اور جو زید بعد میں تھا اس کو خبر مبتدا معذوف کی مان کر کہا ہوا زیدون، تو وہ ہوا زیدون ایک دوسرا جملہ، نعم الرجل ایک جملہ۔ دوسری تقدیر کی صورت میں دو جملے ہوں گے۔ وَقَدْ يَكُونُ فَاعِلُهُ اسْمًا مُضَافًا إِلَى الْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ، کبھی کبھی فاعلہ، اس نعمہ کا فاعل اس میں مضاف ہوتا ہے، کس کی طرف؟ الی المعرف باللام، ایک اس میں مضاف ہوتا ہے معرف باللام کی طرف، نہ وہ جیسے نعمہ صاحب الفرس زیدون، صاحب فرس، صاحب فرس یعنی گھوڑے والا کتنا اچھا ہے جو کہ زید ہے۔ وَقَدْ يَكُونُ ضَمِيرًا مُسْتَتِرًا مُمَيِّزًا بِنَكْرَةٍ مَنْصُوبَةٍ، کبھی یکونوں کے اندر نا ایک چھپی ہوئی ضمیر ہے جو کہ فاعل کی طرف جا رہی ہے۔ قد یکونو یعنی کبھی کبھی یہ فاعل کیا ہوتا ہے؟ ضمیراً مستتراً، ضمیر مستتر ہوتا ہے، چھپی ہوئی ضمیر، ممیزاً بنکرۃ منصوبۃ، جس کی تمیز نکرہ منصوبہ ہوتی ہے۔ مثلا نعم رجلاً زیدن، یہاں کیا ہے جی؟ نعم فعل مد، فاعل کہاں ہے؟ فاعل اس کے اندر چھپی ہوئی ضمیر، رجلاً اس کی تمیز، اور زید کیا ہے؟ مخصوص بالمد ہے۔ نعم رجلاً زیدن، وہ کتنا اچھا ہے، وہ کتنا اچھا ہے، کس لحاظ سے؟ از لحاظ مرد، مرد ہونے کے لحاظ سے
جو کہ زید ہے، نعما رجلان زیدن، وہ کتنا اچھا ہے مرد ہونے کے لحاظ سے جو کہ زید ہے۔ والضمیر المستتر عائد الی المعود ذہنی، اور ضمیر مستتر جو ہوتی ہے عائد وہ لوٹتی ہے الی المعود ذہنی، عہد ذہنی کی طرف۔ عہد ذہنی کیا ہے؟ عہد ذہنی یعنی ایک مطلب جو ذہن میں ہے، وہ ضمیر لوٹ رہی ہے اسی مطلب کی طرف جو ہمارے ذہنوں میں ہے، جو اس نے رکھا ہوا ہے، معود ذہنی یعنی عہد ذہنی میں، اور یہ ضمیر لوٹتی ہے الی معود ذہنی، عہد ذہنی کی طرف۔ اور عرض کیا تھا کہ کبھی کبھی مخصوص جو بالمادہ اس کو حذف بھی کیا جاتا ہے، وقد یحذف المخصوص اذا دل علیہ قرینۃ، اور کبھی کبھی مخصوص کو حذف کیا جاتا ہے اذا دل علیہ، جب اس مخصوص پر کیا ہو؟ قرینہ دلالت کرے۔ قرینہ نا فاعل دل ہے، اذا دل علیہ قرینۃ، جب اس معذوف مخصوص پر قرینہ دلالت کرے۔ مثل جیسے نعم العبدو، نعم العبدو، نعم وہ فعل مد ہے، العبدو اس کا فاعل ہے، تو مخصوص کو یہ ہے یہاں نہیں، لہذا اے لگا کر تفسیر کریں، اے نعم العبدو ایوبو، نعم العبدو ایوبو، کتنا اچھا آدمی ہے جو ایوب ہے، ایوب۔ والقرینہ، تو قرینہ کیا ہے جی؟ ہم نے کہا نا کہ جب قرینہ دلالت کرے تو مخصوص کو حذف کرتے ہیں۔ قرینہ کیا ہے یہاں؟ والقرینہ تو سیاق الآیت، قرینہ آیت کا سیاق ہے۔ سیاق وہی ہے نا جو پیچھے سے مطلب آیت کا رابطہ آ رہا ہے، کس کے بارے میں ہے، سیاق کو سباق نہیں کہتے، تو اس کو دیکھ کے کہا جائے گا۔ وشرط المخصوص، یہ جو مخصوص ہے یہ کیا کرتا ہے؟ مخصوص فاعل کے مطابق ہوا کرتا ہے، مخصوص بالماد ہو یا بعد میں جو آئے گا مخصوص بالضم، وہ کیا ہے؟ فاعل کے مطابق ہوتا ہے۔ یعنی کیا؟ اگر فاعل مفرد ہے تو مخصوص بھی مفرد ہے، تثنیہ تو مخصوص تثنیہ، جمع تو جمع، مخصوص بالماد نہ فاعل کے مطابق ہوگا۔ وشرط المخصوص ان یکون مطابقا للفاعل، مخصوص کی شرط یہ ہے کہ وہ فاعل کے مطابق ہو، کس میں جی؟ فی الافراد، مفرد ہونے میں، والتثنیۃ اور تثنیہ میں، والجمع اور جمع میں، والتذکیر اور مذکر ہونے میں، والتانیث اور مؤنث ہونے میں۔ مثلو جیسے نعم الرجل زید، نعم الرجل زید، وہ کتنا اچھا آدمی ہے زید، کیونکہ جس کی تعریف کی ہے وہ کیا ہے؟ زید ہے، وہ کتنا اچھا آدمی ہے زید۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں تھوڑا تطبیق کریں، یہ جو کہا ہے نا مخصوص فاعل کے مطابق ہوگا، مخصوص زید مفرد ہے کیونکہ فاعل کیا ہے؟ رجل مفرد ہے، مخصوص زید مفرد ہے کیونکہ رجل اس کا جو فاعل ہے وہ مفرد ہے، مطابق آ گئے۔ وَنِعْمَ الرَّجُلَانِ الزَّيْدَانِ، دو مرد کتنے اچھے ہیں؟ دو زید، جو دو زید ہیں۔ یہاں زیدان تثنیہ کیونکہ رجلان جو فاعل ہے وہ تثنیہ ہے۔ وَنِعْمَ الرِّجَالُ زَيْدُونَ، وہ کتنے اچھے مرد ہیں زیدون، بہت سے زید، زیدون مخصوص بالماد جمع ہے کیونکہ رجال جمع ہیں۔ وَنِعْمَتِ الْمَرْأَةُ ہندون، کتنی اچھی عورت ہے ہند، مرا مفرد ہے، ہند مفرد ہے۔ وَنِعْمَتِ الْمَرْأَتَانِ ہندات، دو عورتیں کتنی اچھی ہیں، کتنی اچھی ہیں؟ دو ہند، جو کہ ہند ہیں، تو یہ ہندان مخصوص بالماد مرأتان کے مطابق آ رہا ہے، مطابقت ہو رہی ہے۔ وَنِعْمَتِ النِّسَاءُ الْہِندات، کتنی اچھی عورتیں ہیں ہندات، ہندات مخصوص بالماد نساء کے مطابق آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔